بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو قوم سبا کی عبرتناک داستان سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو جہاں نعمتوں اور آسائشوں سے نوازا ہے، وہیں ان نعمتوں کی ناشکری پر ان کو اپنے غیظ و غضب اور عذاب سے صفحہ ہستی سے یا تو مٹا دیا ہے یا ان کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ معزز ناظرین، سبا یمن میں ایک علاقہ ہے جو صنع اور حجر موت کے درمیان ہے۔ اس کا مرکزی شہر مارب تھا۔ اس علاقے کو سبا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں سبا بن یشجب بن یارب بن کہتان کی ایک شاخ آباد تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سبا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت یا کسی ملک کا نام ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبا ایک مرد تھا جس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن میں چلے گئے تھے اور 4 شام میں۔ محمد بن اسحاق سبا کا نسب نامہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ عبد الشمس بن العرب بن کہتان اسے سبا اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے عرب میں دشمن کے قید کرنے کا رواج ڈالا تھا۔ معزز ناظرین، اس وجہ سے اسے رائش بھی کہتے ہیں۔ مال کو ریش یا رائش بھی عربی میں کہتے ہیں۔ یہ بھی مذکور ہے کہ اس بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ ملک کا مالک ہمارے بعد ایک نبی ہوگا جو حرم کی عزت کرے گا، اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے جس کے سامنے دنیا کے بادشاہ سرنگو ہوں گے، پھر ہم میں بھی بادشاہت آئے گی اور بنو کہتان کے ایک نبی بھی ہوں گے، اس نبی کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ کاش کہ میں بھی اس کی نبوت کے زمانے کو پا لیتا تو ہر طرح کی خدمت کو غنیمت سمجھتا۔ لوگوں، جب بھی اللہ کے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں گے تو تم پر فرض ہے کہ ان کا ساتھ دو اور ان کے مددگار بن جاؤ، اور جو بھی آپ سے ملے اس پر میری جانب سے فرض ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا دے۔ پیارے دوستوں، قوم سبا یمن میں رہتی تھی۔ قوم تبا بھی ان میں سے تھی اور ملکہ بلقیس بھی یہی کی رہنے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم التہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک دن ایک صالح شخص کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس ہے، خدا سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے اس صالح شخص کو جواب دیا اور مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا غیظ و غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ ان زندگی کی بنیادی اکائی ہے اور زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، ان لوگوں سے چھین لیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور و لاچار ہو گئے اور انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے اکٹھی کر کے ایک پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی۔
یہاں تک کہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے جائے۔ کفران نعمت قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیات نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھی۔ ان کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر کہ وہ جو سر انجام دے رہے تھے۔ اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا، یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ معزز ناظرین، اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزر کر پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہوتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ لیکن نعمت کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمست اور غافل کر دیا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احکامانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس کیا، اس لیے کیا کہ تاکہ غریب و بے نواح لوگ عمر اور ثروت مند ان کے ہمراہ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہ دستی اور کم آمدنی والے لوگ اس طرف سفر نہ کر سکیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غیظ و غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے مغرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس نے تمام دیہات، آبادیوں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نیست و نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی۔ خوشلہان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کوؤں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنا گھونسلہ بنایا تھا۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیات نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے۔ آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالتا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا قصہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور دین و دنیا دونوں میں کامیابوں سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھنا، اللہ نگہبان۔